السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 22ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب جاری ہے اور سورۃ الاحزاب کی بقیہ 43 آیات، آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 73 تک اس پارے میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 2 مکمل صورتیں آج کے پارے میں شامل ہیں، سورہ سبا اور سورہ فاطر۔ سورہ سبا کی 54 آیات ہیں اور سورہ فاطر کی 45، اور پھر پارے کے آخر پہ سورہ یاسین کا آغاز ہو جاتا ہے اور سورہ یاسین کی ابتدائی 21 آیات وہ بھی آج کے پارے میں شامل ہیں۔ 22ویں پارے میں جہاں سے آغاز ہو رہا ہے یہ وہی بات ہے جو 21ویں پارے کے اختتام پر تھی، کہ 21ویں پارے کے اختتام پر اللہ کریم نے یہ فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہ تمہارا مرتبہ اور مقام اور اہمیت معاشرے میں سب سے زیادہ ہے، اور جس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا اگر آپ لوگوں سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو آپ کو دوہری سزا ملے گی باقی لوگوں سے۔ تو اس پارے کے ابتدا میں جو پہلی آیت ہے اس میں فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی تو ہم اس کو اجر بھی دگنا دیں گے۔ نؤتیہا اجرہا مرتین، 2 دفعہ ہم اس کو اجر، گویا نیکی پر اجر بھی دوہرا ہے اور گناہ پر سزا بھی دگنی ہے۔ اس لیے کہ جو بلند مرتبت لوگ ہوتے ہیں ان کی معمولی غلطیاں بھی بڑے گناہ شمار ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ اجر میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا دیتا ہے۔ عمومی طور پر سورہ احزاب میں غزوہ احزاب کا ذکر بھی ہوا اور یہود و منافقین کی سازشوں کا بھی ذکر ہوا غزوہ احزاب کے موقع پر، اور ان کی مذمت بھی کی گئی، اور جو مخلصین اور صادقین ہیں ان کی مدح سرائی بھی کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو معاشرتی، اخلاقی اور آئلی احکام بیان کیے گئے ہیں اس سلسلے میں ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر ازواج مطہرات کے ذریعے سے پوری امت کی عورتوں کو کچھ احکام دیے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ نیک عمل کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ گفتگو میں احتیاط کریں، یعنی نیک عمل ویسے تو نیکی ہے ہی، عبادات ہیں ہی، گفتگو میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی کسی سے بات ہو تو ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کھڑے اور کھرے لہجے میں بات ہونی چاہیے۔ اس لیے بھی کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس لیے بھی، اور گویا ان کے ذریعے سے عام عورتوں کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ گفتگو میں احتیاط کیا کریں، اس لیے کہ گفتگو سے اگر لہجہ نرم رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے دل میں چور ہو وہ اپنی جو خب سے باطن ہے اس کا اظہار کرنا شروع کر۔ لہذا جب کبھی کسی غیر محرم سے بات ہو تو کھرے لہجے میں اور کھڑے لہجے میں عورتوں کو بات کرنی چاہیے۔ پھر آگے عورتوں کا دائرہ کار بتایا گیا ہے کہ عورتوں کا دائرہ کار کیا ہے، اپنے دائرہ کار میں رہا کرو، اور عورتوں کا دائرہ کار گھر ہے۔ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹکی رہا کرو، خواہ مخواہ بازاروں میں گلیوں میں دھکے نہ کھاتی پھرا کرو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور خاص طور پہ زینت کا اظہار جو بن سور کے بازاروں میں جاتی ہو یہ اس طرح سے نہ گھوما کرو، یہ تو جاہلیت کے دور جاہلیت کے زینت کے اظہار کی طرح کا طریقہ ہے۔
نماز قائم کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، اللہ اہل بیت سے، گھر والوں سے ہر طرح کی جو نجاست ہے وہ دور کرنا چاہتا ہے، ہر طرح کی آلودگی دور کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں اہل البیت فرمایا، اور اہل البیت کن کو فرمایا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات کو فرمایا جا رہا ہے۔ اور یہ بات پہلے بھی ہو چکی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ کے حوالے سے ان کو بھی اللہ کریم نے اہل البیت فرمایا، وہ بھی گھر والے ہیں۔ گویا قرآن کے بار بار بیان سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو ازواج ہوتی ہیں وہ اہل البیت میں سے ہوتی ہیں، اور اہل بیت کا کوئی تصور نہیں ہے جس میں ازواج موجود نہ ہوں۔ پھر ایک بات یہ بھی فرمائی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، قرآن اور حدیث کا گھر کے اندر درس ہونا چاہیے اور اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ وَاذْكُرْنَ، تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں کی چونکہ ملکہ عورت ہوتی ہے تو گھر کے اندر عورت کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث کے درس کا اہتمام کرے۔ جن گھروں کے اندر قرآن اور حدیث کے درس کا اہتمام ہوتا ہے ان گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ خاص قسم کی برکتیں نازل فرماتا ہے، آلودگیاں دور ہوتی ہیں، نجاستیں دور ہوتی ہیں، اور گندگی، شیطانی اثرات ہر طرح کے وہ دور ہوتے ہیں جس گھر میں یہ کام کیا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی خواتین کا اس بارے میں توجہ کرنا وہ بہت زیادہ برکت کا باعث ہوتا ہے، یعنی مرد بھی دروس کا اہتمام کریں گے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ملے گی، لیکن خاص طور پہ عورتوں کو گھروں کے اندر اگر وہ اہتمام کریں کتاب و سنت کی تعلیم کا بھی اور تدریس کا بھی اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل کا، تو اس کی تو اللہ تعالیٰ نے خاص برکت رکھی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گھر کے مردوں کو بھی سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری آدمی، وہ بہن کا قرآن سن کے مسلمان ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں وہ اگر دین کی طرف راغب ہوں تو اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ پھر آگے عام مومنین اور مومنات کو بشارت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو صحابیات تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی تھیں کہ اکثر جو فضیلت کی باتیں ہیں، جو اکثر احکام ہیں وہ مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے خاص احکام نہیں ہے۔ اس پر اللہ کریم نے آیت نمبر 35 نازل فرمایا کہ یہ جو تمام احکام ہیں اس میں مرد جس میں شامل ہیں، جس میں مردوں کو خطاب کیا گیا ہے، ہر خطاب کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں۔ لہذا فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، یعنی پوری ایک لسٹ دے دی ہے کہ جو بھی نیکی کا کام ہے وہ نیکی کرنے والا مرد ہو چاہے عورت ہو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھیں، آپ نے ان کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے زید سے کر دیا، نباہ نہیں ہوا۔ ظاہر ہے زید ایک غلام تھے اور ایک دوسرے خاندان سے دور دراز سے آئے ہوئے تھے، اور جو آپ کی کزن تھیں حضرت زینب، آپ کی پھوپھی ذات تھیں، وہ ایک سید خاندان کی ایک سیدہ اور اشراف کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ مزاج کیسے مل سکتے تھے؟ اب ظاہر ہے کہ ان کا نباہ نہیں ہوا تو سمجھ آ گئی، حضرت زید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ میں نے طلاق دے دینی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا زید طلاق دے دیں گے، اور اس کے بعد آپ نے حضرت زینب سے نکاح کرنا۔ اب چونکہ عرب کے ہاں یہ رسم تھی کہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کی بیوی کو بھی اپنی حقیقی بہو کی طرح سمجھا جاتا تھا، اور لوگ حرام سمجھتے تھے کہ بہو کے ساتھ اگر بیٹے کی متعلقہ ہے تو اس کے ساتھ جیسے نکاح حرام ہے، اسی طرح وہ سمجھتے تھے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ کے ساتھ بھی نکاح حرام۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا کہ ان کے ساتھ اس نے طلاق دے دینی تو آپ نے نکاح کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انقباض تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ باتیں کریں گے۔ پہلے ہی لوگ بہت کفار تو ہرزہ سرائی کرتے تھے، منافقین بھی عجیب و غریب بکواس بازی کرتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بہت کہا کہ آپ جو ہے نا اس کو طلاق نہ دیں۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ، آپ نے بہت کہا کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دل میں اس بات کو چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔
اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم كَاتِمًا شَيْئًا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيَةَ. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز چھپاتے جو اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپائی نہیں نا، ہر چیز امت کو بتا دی. سبحان اللہ. اگر کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے تو آپ نے یہ آیت چھپا لینی تھی. اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا مانے تھی، انقباض تھا، اور آپ اگر چھپاتے تو یہ چھپا لیتے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا. اللہ فرماتا ہے وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ حَقُّ أَن تَخْشَاهُ. آپ کے دل میں لوگوں کا ڈر تھا کہ لوگ باتیں کریں گے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس لیے فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا وَزَوَّجْنَاكَ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ. اللہ اصل میں قانون بنانا چاہتا تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا. شروع میں ہم نے اس سورت کے آغاز میں کل کے بارے میں آیا تھا کہ اللہ نے کسی ایک شخص کے، ایک مرد کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. جس طرح ایک مرد کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے، بعین ہی کسی ایک شخص کی دو حیثیتیں نہیں ہوتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جیسے جس زہار میں آدمی اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھتا ہے، وہ بیوی بھی ہو اور ماں بھی ہو، ماں نہیں بن جاتی. وہ گناہ ہے، نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ ماں بن نہیں جاتی. اسی طرح منہ بولا بیٹا وہ اپنے ماں باپ کا بیٹا ہے، وہ کسی کے کہنے سے اس کا بیٹا نہیں بن جاتا. لہٰذا حضرت زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں تھے. تو متبنہ کے جو احکام ہیں وہ قیامت تک کے لیے قائم کرنے تھے. لہٰذا فرمایا کہ اللہ تو یہ قائم کرنا چاہتا تھا کہ مومنین کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی جو متعلقہ ہے اس سے نکاح کر لیا کرے. کیونکہ یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، اس کے بعد نبی تو آنا کوئی نہیں تھا. قیامت تک کے لیے اس غلط تصور کو ختم کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کرنا تھا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کرایا اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ ہے ہی نہیں، تم باتیں کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اعتراض کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کے کوئی نرینہ اولاد تھی ہی نہیں جو جوان ہوئی ہو، جس کی بہو ہو، جس کی بیوی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو ہو اور پھر آپ نے نکاح کیا، ایسا کچھ ہے ہی نہیں. ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے. لہٰذا چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو جانا تھا، اس لیے اس رسم کا خاتمہ کرنا بھی ضروری تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زینب کا نکاح کروا دیا. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و امتیازات ہے، پھر نکاح کے عمومی احکام، عدت وغیرہ کا تذکرہ ہے، پھر کچھ خصوصی احکام ہیں، عائلی احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ایک تو یہ کہ آپ کے لیے 4 کی قید نہیں ہے، باقی سارے اہل ایمان کے لیے 4 بیویوں کی قید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیویوں کی قید نہیں ہے. پھر یہ بھی کہ غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے جب مال غنیمت آتا ہے ان میں اگر کوئی لونڈیاں ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار تھا کہ آپ مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے اگر کسی لونڈی کو اپنے لیے پسند فرمائیں تو آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے تھے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کے لیے اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کرے بغیر مہر کے تو آپ اس کو نکاح کر سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے. اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ آپ اگر بیویوں میں مساوات قائم نہ بھی کر سکیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ نبی باری وغیرہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ پوری ان کے اندر مساوات فرماتے تھے. اس کے علاوہ ایک بڑا خاص حکم کہ وہ آیت تخیر، کل میں نے عرض کیا تھا کہ آیت تخیر جب نازل ہوئی ہے کہ بیویوں نے خرچہ مانگا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی کہ اگر دنیا چاہیے تو آپ کسی اور کے پاس چلی جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق دے دیں گے، اور اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبر کر کے بیٹھی رہے. تو سب نے یہ قبول کیا کہ ہم آئندہ خرچہ نہیں مانگیں گی، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اللہ نے انعام کے طور پر یہاں یہ خاص بات یہ فرما دی کہ اب اس کے بعد یہ جو 9، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں، تو فرمایا گیا کہ ان 9 کے علاوہ اب کسی اور کو ازواج مطہرات کی فہرست میں شامل ہونے کی اجازت نہیں. اب گویا کہ قیامت تک کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بس وہ ان کو ہے. یہ آیت تخیر کے بعد اللہ نے انعام دیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان کو آپ تبدیل بھی نہیں کر سکتے. گویا جو آپ کی زوجیت میں آ گئی ہیں اب یہ ان کا یہ اعزاز جو ہے وہ
یہ ہمیشہ ہمیشہ تک قائم رہے گا۔ اس کے بعد ایک آداب دعوت کے بارے میں آیت نمبر 53 کے اندر بتایا گیا ہے، جب حضرت زینب سے نکاح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، صحابہ کرام آئے، گپے مارتے رہے، بیٹھے رہے، کھانا بھی کھایا۔ کس کا دل کرتا ہے کھانا بھی کھائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل چھوڑ کے چلا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا مانے تھی، آپ نے کسی کو نہیں کہا اٹھ کے جائے، آپ کو تکلیف ہو رہی تھی لیکن آپ نے کسی کو نہیں کہا۔ اللہ نے قرآن میں قرآن بنا کے نازل کر دیا کہ دیکھیں، نہ تو کھانا پکانے کے انتظار میں پہلے آ کے بیٹھ جایا کرو، اور نہ ہی کھانا کھانے کے بعد گپے ہانکنے کے لیے بیٹھا کرو۔ کھانا جب بلایا ہے آپ اس وقت جائیں، اور جس وقت کھانا کھا لیا فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث، تو پھر اس وقت کھانا کھا کے نکل جایا کرو، ایسے خام خواہ گپے مارنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے بیٹھ نہ جایا کرو۔ پھر آگے ان کی فہرست دی گئی ہے جن کے لیے پردے کے حکم کے بعد یہ سوال ہوا کہ کس کس کے پردہ ہے، تو آیت نمبر 55 ہے، لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن، ایک فہرست دی گئی ہے کہ جن میں جو ہر وقت گھر میں آنے جانے والے ہیں اور گھر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ جو باپ، بیٹے، بھتیجے، بھانجے یہ گھر کے اندر ہوتے ہیں تو ان کے سامنے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے اپنا سطر ننگا کر سکتی ہے، سطر تو ان کے سامنے بھی ننگا نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ وہ پردہ جو ان محرم رشتوں کے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کون سا پردہ ہے؟ وہ وہی پردہ ہے جو باہر نکلتے ہوئے کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو کہتے ہیں کہ جناب عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، عورت کے ہاتھوں کا اور چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو وہ کون سا پردہ ہے جو محرم رشتوں سے نہیں کرنا؟ اب ظاہر ہے کہ سطر تو ننگا نہ باپ کے سامنے کیا جا سکتا نہ بھائی کے سامنے کیا جا سکتا، تو یہ وہی تو پردہ ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے یہاں پہ اس کی بھی فہرست بتا دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو اور سلام کیا کرو۔ درود بھیجنا ایک ایسا لفظ ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ درود بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے درود بھیجنے کا؟ اصل میں یہ رحمت کی دعا ہے۔ صلو، صلا کا لفظ جو ہے، جس کا یہ وہی نماز والا صلات، یہ صلات کا لفظ جو ہے جب اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رحمت نازل کرتا ہے۔ اللہ جب صلا کرتا ہے، صلو کرتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرشتے اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ رحمت نازل کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کیا کرو۔ یہ ہے درود بھیجنے کا مطلب کہ رحمت کی دعا کیا کرو۔ لہٰذا ہر وہ لفظ درود ہے جس میں رحمت کی دعا کی جائے۔ صحابی نے پوچھا تھا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا تو ہمیں پتہ ہے کیسے کرتے ہیں، کیسے وہ جو نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا۔ اللہ کے رسول سلام کا ہمیں پتہ چل گیا، الصلاۃ علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہم سلام کرتے۔ درود کیسے پڑھنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود سکھایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، اے اللہ رحمتیں بھیج، رحمتیں نازل فرما محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جس طرح تو نے رحمتیں نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم، اسی طرح اللہ برکتیں نازل فرما محمد اور آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا اس کے بارے میں بے شمار احکام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص ایک دفعہ درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے، کیا مطلب؟ آپ کے لیے رحمت کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجات بھی بڑھاتا ہے۔ اور اس کے بعد پردے کے مزید احکام ہیں کہ اہل ایمان کی عورتوں سے اور اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے جب بھی گھر سے نکلا کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال لیا کریں۔ اب دیکھیں گھر میں جو کپڑے پہننے ہیں وہ بھی سطر ڈھانپنے والے پہننے ہیں، باہر نکلنا ہے تو ایکسٹرا کپڑا اس کے اوپر لینا، اور ایکسٹرا کپڑا کیا ہے؟ وہ حجاب ہے جو اپنے آپ کو چھپا کے نکلنا ہے۔ یہی وہ حجاب ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ الا ما ظہر منہا، خود سے کوئی چیز ظاہر ہو جائے، اوپر چادر لی ہوئی ہے، ہوا سے اڑ گئی یا ادھر ادھر ہو گئی، کوئی تھوڑا بہت ظاہر ہو جائے تو خیر ہے، لیکن اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ کے نکلنا ہے۔ سورت کے آخر پہ ایک تو فرمایا کہ ایمان والوں سے کہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، بات بالکل درست اور سیدھی کیا کریں، قول سدید۔
خواہ مخواہ بات کے اندر ول پھیر نہ ڈالا کریں. اس طرح کریں گے تو اللہ تعالیٰ اعمال کے سارے معاملات اور سارے اعمال ان کی اصلاح فرما دے گا اور گزشتہ زندگی کے گناہ معاف فرما دے گا. گویا اصلاح معاملات کے لیے اور اللہ سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے اپنی باتیں، اپنی گفتگو سیدھی کرو، گفتگو میں جھوٹ ختم کرو اور خواہ مخواہ لوگوں کو چکر دینے بند کرو. جب لوگوں کو انسان چکر دینے بند کرے گا تو اعمال اور معاملات درست ہوں گے. معاملات درست اس لیے نہیں ہوتے کہ لوگ دوسروں کو چکر دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. سورہ سبا ہے، سورہ سبا بھی مکی صورت ہے. اس میں بنیادی عقائد، توحید، رسالت و آخرت کی بات ہے. مشرکین کے جو اعتراضات تھے معاندین کے، اس کا ذکر بھی ہے، اس کے لیے دلائل بھی ہیں. اور اصل میں بتایا یہ گیا ہے کہ اچھی جزا کا جو انحصار ہے وہ ایمان اور عمل صالح پر ہے. دو مثالیں دی ہیں ایمان اور عمل صالح کی. مثال کے طور پر داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے کہ جنہوں نے تکبر کی بجائے عاجزی اختیار کی. اور اسی طرح جو بغیر ایمان و کردار کے مال و اولاد رکھتے تھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے پاس بھی مال بھی تھا، اولاد بھی تھی، اور جو لیکن ساتھ ایمان عطا فرمایا تھا اللہ نے. اور جن کے پاس بغیر ایمان کے مال اور اولاد تھا وہ ملکہ سبا اور ان کی قوم تھی، اس کا ذکر ہے. اور ان کو بالآخر تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑا. توحید سے اور اللہ کی حمد سے یہ صورت کا آغاز ہوتا ہے. آگے قیامت کی حکمت ہے، جزا سزا کی بات ہے. داود اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے اوپر جو انعامات ربانی ہیں ان کی تفصیل ہے کہ پہاڑ، درخت، پرندے ساتھ ان کے تسبیح کرتے تھے. لوہا ان کے لیے نرم بنایا گیا تھا. زیرہ سازی کی صنعت بہترین قسم کی ان کو ہاتھ سے جو بناتے تھے. ہوائیں ان کے لیے مسخر تھیں اور ایک پہاڑ ادھر کو مہینے بھر کی مسافت طے کر لیتی تھی. اور اسی طرح سے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ تھا. جن بطور کارکن ان کو میسر تھے اور بڑی بڑی عمارتیں، ٹب اور مختلف دیگیں قسم کی لوہے کے بہت بڑے بڑے برتن بناتے تھے. وہ ایک شاندار انڈسٹری اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی. سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی نا تو جنوں نے ایک مشہور کر رکھی تھی بات. جن بھی اسی طرح سے کارکن اور مزدور ہوتے تھے جس طرح انسان ہوتے تھے. تو جنوں نے ایک بات انسانوں کے اوپر روب ڈالنے کے لیے کر رکھی تھی کہ ہم غیب جانتے ہیں. جیسے آج کل بھی بہت سارے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شاید جنوں کو غیب کا علم. غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. جن بھی ککھ نہیں جانتے. فرق صرف یہ ہے کہ جن جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے اور یہ مختلف جگہوں پہ موجود ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ہم کہیں کسی جگہ پرائیویٹلی مثلا باتھ روم میں ہم ہوتے ہیں یا کسی جگہ کمرے میں کنڈی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو جن تو وہاں داخل ہو جاتے جہاں ہوا چلی جاتی. لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی معاملہ، کوئی واقعہ دیکھ لیا ہو، یہ کسی اپنے ساتھی جن کو بتا دیتے ہیں. پھر وہ شیاطین جو ہیں وہ ان کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے، وہ انسانوں میں سے بھی کسی شیطان کو بتا دیتے ہیں. تو آپ کو کوئی اطلاع دے کے خواہ مخواہ اپنا روب ڈال لیتا ہے کہ جیسے میں غیب جانتا ہوں. تو غیب اصل میں جانتا کوئی نہیں. اسی طرح جنوں نے یہ روب ڈالا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح سے رسوائی کی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو سلیمان جن کام کر رہے تھے. سلیمان علیہ السلام یوں اپنی چھڑی سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے. کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ نے روح قبض کر اور وہ کھڑے رہے. تو جن سمجھتے رہے کہ آپ کھڑے ہیں، حالانکہ وہ فوت ہو چکے تھے. اور جن اسی طرح لگے رہے کام، وہ کھڑے ہیں تو کام کرتے رہے. بالآخر کہتے ہیں کہ اس نے دیمک نے اس کو کھایا. کتنا عرصہ لگا ہوگا کہ دیمک نے آپ کے اس سہارے میں جو چھڑی جو آپ عصا کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے تھے اس کو دیمک لگی، وہ چھڑی ٹوٹی اور پھر سلیمان علیہ السلام کا جسد خاکی گرا تو ان کو پتہ چلا. تو ساری دنیا پر یہ غیب فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین. اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو آج ان کو یہ رسوائی کا دن نہ دیکھنا پڑتا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی. آگے قوم سبا کی سرسبزی و شادابی کا ذکر ہے اور پھر ان کی تباہی کا. آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 21 تک. قوم سبا یمن میں تھی. کہتے ہیں کہ بہت پاکیزہ ملک، ایسا شاندار اللہ نے عطا کیا تھا. سرسبز و شاداب بھی تھا. کہتے ہیں مکھی اور مچھر بھی نہیں تھا. اس قدر خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک عطا کیا تھا. اور وہاں پہ ایک سد معارب کہتے ہیں ایک بند تھا. اس کے دونوں طرف باغات تھے 300 مربع میل. اور معارب جو ہے وہ دارالحکومت تھا. صنعاء سے کہتے ہیں 60 میل مشرق کی جانب. تو وہ پھر ایک دفعہ وہ بند ٹوٹ گیا. اللہ بہت بڑا بند تھا اور وہ ٹوٹا. اور اہل تاریخ کہتے ہیں کہ یہ 542 عیسوی میں یہ ٹوٹا تھا اور خوب تباہی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے اور باقاعدہ سیل العرم آیت نمبر 16 کے اندر ذکر کیا کہ سیل العرم سے وہ تباہی بربادی اور وہ جو شاندار خوبصورت پھل پھول ہوتے تھے وہ سارے کے سارے
جو ہے وہ کانٹے اور جھاڑیاں میں تبدیل ہو گئے اور سارا کھنڈر اور ویران بن گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے گویا بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کسی بھی قوم کو ایک دم زمین پہ لے آتا ہے. پھر ان کو ایک تجارتی راستہ یمن سے لے کر شام تک دیا ہوا تھا. تجارتی راستے پہ جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا کہ جگہ جگہ پہ ان کے بستیاں تھیں اور بہت زیادہ سینکڑوں کی تعداد میں بستیاں تھیں اور ان کو سفر میں کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی. انہوں نے دعا کی اللہم باعد ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ ہمارے جو سفر ہے نا ان میں دوری پیدا کر. یعنی ہمیں سفر کا مزہ ہی نہیں آتا. ہم سفر پہ نکلتے ہیں, یہاں سے نکلتے ہیں آگے پھر بستی آ جاتی, پھر نکلتے ہیں پھر بستی آ جاتی, تو کوئی سفر کا احساس ہی نہیں ہوتا. تو ہمیں سفر میں کوئی دوری پیدا کر دے. یہ اسی طرح کی دعا تھی جس طرح کی بنی اسرائیل نے دعا کی تھی نا, من اور سلوا نہیں ہم نے کھانا, ہمیں سبزیاں کھانی ہیں, ہم محنت کریں گے اور مولیاں اور گاجریں اور ککڑیاں اور کھیرے ہم خود اگائیں گے اور خود کھائیں گے. حالانکہ اچھا بھلا پکا پکایا آتا تھا, بندہ کھا لیتا ہے. بہرحال انہوں نے پرخطر سفری جو راستہ تھا اس کی خواہش کی اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو دیا یا نہیں دیا اس کا ذکر قرآن نے نہیں کیا. پھر آگے فرمایا کہ سفارش, لوگ کہتے ہیں اکثر لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سفارش ہوگی ہم بچ جائیں گے. فرمایا سفارش بھی بغیر اجازت کے نہیں ہو سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام کا ذکر ہے, وما ارسلناک الا کافۃ للناس, آپ کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنایا گیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے نبی نہیں ہیں, آپ ساری کائنات کے نبی, ساری انسانیت کے نہیں. یہاں ساری انسانیت بتایا, کہیں فرمایا کہ للعالمین نذیرا, تمام جہانوں کے آپ ڈرانے والے ہیں, کہیں فرمایا کافۃ للناس. لیکن اس طرح کے بیانات کا خلاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست, میں نے مجھے دیگر انبیاء کے اوپر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے. اس میں ایک بات آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ, مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا. گویا مخلوق کون کون سی ہے, سوائے ایک اللہ کی ذات باہر باقی نکل رہتی ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ باقی ساری کائنات کے نبی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آگے آیت نمبر 46 سے 48 ایک واضح نصیحت ہے, ضد چھوڑ دو اور سوچو بیٹھ کے, چاہے اکیلے سوچو, کہے ان تقوموا للہ مثنی و فرادا, اور سوچو کہ ثم تتفکروا, غور و فکر کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محنت سے تمہیں اللہ کا پیغام پہ پہنچا رہے ہیں. ما بصاحبکم من جنہ, ان کو کوئی جنون نہیں ہے, ان کو کوئی نعوذ باللہ من ذالک پاگل پن نہیں ہے. ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید, یہ تمہیں سخت عذاب سے ڈرا رہے ہیں, بچ جاؤ اس سے. بیٹھ کے سوچ لو آج, اور اگر آج تم فکر کر لو گے اور اس نبی کی بات مان لو گے جو نہ تو اجر مانگتے ہیں نہ کسی کو صلہ مانگتے ہیں, تو عذاب سے بچ جاؤ گے. ورنہ پھر عذاب تمہارے سامنے, اور عذاب کو دیکھ کر منکرین آخرت اس وقت کہیں گے قالوا آمنا بہ, ہم اس پر ایمان لائیں. پھر اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. آگے سورہ فاطر ہے, سورہ فاطر بھی مکی ہے, اس میں دلائل توحید و رسالت ہیں. اور جس طرح سورہ سبا میں دنیاوی نعمتوں کا ذکر تھا, یہاں سورہ فاطر کے اندر دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اخروی نعمتوں کا ذکر بھی ہے. اور اس میں بھی تحمید و توحید کے دلائل سے آغاز ہوتا ہے. خالق کائنات لائق حمد و ثنا ہے, سبحان اللہ الحمدللہ فاطر السماوات. یہ جو الحمدللہ سے کل 5 صورتیں شروع ہوتی ہیں الحمدللہ سے, یعنی سورہ فاتحہ, سورہ الانعام, سورہ کہف, سورہ سبا اور پھر سورہ فاطر. یہ آخری صورت ہے جو الحمد سے شروع ہوتی ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ کسی کی پابند نہیں ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا, جب اللہ جو ہے رحمت کے دروازے کھول دے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. کھول دے تو کوئی روک نہیں سکتا, اور اگر کوئی روک لے وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ, اگر اللہ روک لے تو پھر اللہ کی رحمت کھولنے والا کوئی نہیں. تمام نعمتیں اللہ کی رحمت ہیں, اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمتیں عطا فرماتا ہے. اور یہ دنیا ایک دھوکہ ہے, شیطان دھوکے باز یہاں پھرتا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی بھی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے, اور بدبخت شیطان جو خود دھوکے باز ہے وہ بھی تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. آگے آیت نمبر 9 سے 18 تک پھر دلائل توحید ہیں. تمام اعمال کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور مراحل تخلیق پر غور کرو. الگ الگ میٹھے اور کھارے پانی کے چشمے, یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. سبحان اللہ. سمندر, مچھلیاں, تر و تازہ گوشت, یہ کشتیاں, یہ سب دن رات, سورج چاند, یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں.
اور پھر یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگو غور و فکر کیا کرو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور ایک اللہ غنی ہے، تم سب محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور جو منگتا ہوتا ہے وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ جب ساری مخلوق ہی منگتی ہے تو منگتوں میں سے کوئی معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اکیلا اللہ، وہی خالق ہے، وہی الہ ہے، وہی داتا ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ دو مختلف انجام ہیں، وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور۔ دنیا میں اتنے تضادات کے جوڑے ہیں، اللہ کریم نے وہ تضادات کے جوڑے بتا کے یہ بتایا کہ ایمان والا اور کفر والا برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، علم والا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان والا اور کفر والا برابر نہیں ہو سکتے، اور ان دونوں کے انجام بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ایک کا انجام جنت ہے اور ایک کا انجام جہنم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جن کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ لہٰذا علم اصل میں ہے ہی خشیت کا نام، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس کے پاس علم آتا ہے وہ علم کے ساتھ ساتھ اللہ کی خشیت، اللہ کی عظمت دل میں بیٹھتی چلی جاتی ہے، اور علم والا اس قدر جھکتا چلا جاتا۔ اور جس شخص کے دل میں علم کے ساتھ تکبر آ جائے اور وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے شروع کر دے تو وہ علم تو دراصل اس کا دشمن ہے۔ رومی نے غالباً کہا تھا، علم را بر تن زنے مارے بود، علم را بر دل زنے یارے بود۔ علم کی چوٹ اگر دل پر پڑے، انسان کے قلب کی اصلاح کر دے تو یہ انسان کا دوست ہے، اور وہی علم بر تن زنے مارے بود، وہ اگر اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہو، انسان جسمانی جو مختلف قسم کی سہولیات حاصل کرے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی فزیکل اور مادی سہولیات حاصل کرے، تو اس کا مطلب ہے وہ علم اس کے لیے سانپ ہے، اس کا دشمن۔ آگے فرمایا کہ ہمیشگی کی جنت، سونے کے کنگن اور ریشم کا لباس، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے اور وہاں پہ شکر کریں گے، قالوا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اور اہل ایمان شکر کریں گے، اللہ تو نے ہر قسم کی غم سے، ہر قسم کی مصیبت سے بچا کر ہمیں جنتیں عطا فرمائیں۔ اس کے بعد جہنمیوں کا ذکر ہے کہ چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ اکبر، نہ موت آئے گی وہاں پہ، نہ عذاب ہلکا ہوگا، عذاب میں تخفیف بھی کوئی نہیں ہوگی، اور پھر یہ کہیں گے کہ ایک دفعہ نکال دے اور دوبارہ ہم یہ عمل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ عمر دی تھی نا پہلے، اور پہلے نبی بھی آئے تھے بتانے کے لیے، سب کچھ ملا تھا، نصیحت کے لیے نبی آئے تھے، عمر موجود تھی اور موقع تھا، وہ تم نے ضائع کر دیا، اب چکھو مزہ اپنے ظلم کی بدولت، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، فذوقوا فما للظالمین من انصار، اب چکھو مزہ اور کوئی ظالموں کا مددگار نہیں ہوگا۔ فرمایا نیک و بد کو ہر ایک کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ پھر آگے پھر دلائل توحید ہیں، کوئی اور خالق ہے تو دکھاؤ، اللہ اکبر، ارونی ماذا خلقوا من الارض۔ تم کہتے ہو کہ فلاں معبود ہے، فلاں معبود ہے، معبود وہ ہوتا ہے جو خالق ہوتا ہے، تو جس کو تم معبود بناتے ہو اور سمجھتے ہو، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہو کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح، انہوں نے پیدا کیا کیا ہے، ان کی کارکردگی کیا ہے، پرفارمنس کیا ہے، ان کے پاس طاقت کس بات کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ حج کے اندر ہم پڑھ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مکھی تو بنا نہیں سکتے، مکھی بنانا بھی دور کی بات ہے، مکھی اگر کوئی چیز ان کے کھانا کھا رہے ہوں، حضرت ان کے آگے سے کھانا چھین کے لے جائے مکھی، یہ اس سے وہ کھانا واپس نہیں لے سکتے، اس قدر یہ طاقت والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آخر پہ فرمایا کہ مہلت سے فائدہ اٹھا لو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے نا، کرتوت تو یہ ہے کہ اللہ پکڑے اور سب پر عذاب نازل کر، ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیں تو صحیح، صبح و شام دن رات کیسے کیسے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، لیکن وہ کتنا حلیم اور بردبار ہے، وہ ہمارے پر عذاب نہیں نازل کر رہا۔ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، کس قدر شرک ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، لیکن وہ اللہ کیسا بردبار ہے کہ وہ چپ کر کے مہلت دیے جا رہا ہے، مہلت دیے جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو، اگر اللہ لوگوں کے کرتوتوں کے سبب پکڑ لے نا، آج پکڑ لے، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، تو روئے زمین پر آپ کو کوئی جانور چلتا ہوا نظر نہ آئے، اللہ اتنا بڑا عذاب آئے، وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اس نے ایک مہلت دے رکھی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ آگے سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین کی پہلی 21 آیات آج کے پارے میں شامل ہے۔
سورہ یاسین کے بارے میں ویسے تو اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ کہ حجت تمام ہو چکی ہے اور معاندین کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے، گویا ایک طرح کی تنبیہ اور جھنجھوڑا گیا ہے معاندین نبوت کو، اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت کے دلائل بھی دیے گئے ہیں، اور وحی اور نبوت کی صداقت کی بات بھی کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وحی اور نبوت اس کی صداقت کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، نبی کا نبی ہونا ہی آپ اپنی دلیل ہوتا ہے۔ لہٰذا مثال کے طور پر اس میں 3 نبیوں کا ذکر ہے۔ ایک بستی کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بستی تھی، کوئی بستی، نام تو نہیں لیا، لوگوں نے کہا کہ یہ انطاکیہ بستی تھی شام کی، انطاکیہ نام، واللہ عالم۔ تو اس میں پہلے 2 نبی بھیجے، پھر اس کے بعد ایک تیسرا بھیجا، 3 نبی ایک کے بعد دیگرے آئے، لیکن وہ بدبخت ایسے تھے بستی والے، انہوں نے تینوں نبیوں کو جھٹلا دیا، اور بلکہ آگے سے یہ کہنے لگے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر نحوستیں چھائی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، اس قدر انہوں نے بدبختی کی۔ اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں تو آپ نبی لگتے ہی نہیں ہیں، ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، ہماری طرح آپ تو نبی لگتے ہی نہیں، کوئی دلیل دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں، نبی ہیں۔ انہوں نے آگے سے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمیں کوئی خارجی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں، اتنا ہی کافی ہے، رسول کا رسول ہونا دلیل کے لیے کافی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبوت و صداقت کا آپ ثبوت تھی، ایسے ہی اللہ کا قرآن آپ اپنا ثبوت ہے، اور جو حق ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے، اس کو خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن ان بدبختوں نے پھر بھی ان کے ساتھ، ان جو نبی تھے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور پھر ایک نبی، ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، بعض نے کہا کہ اس کا نام حبیب نجار تھا، وہ بہرحال آیا، دور سے آ کے اس نے لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرو، نہیں تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور آگے بیان جاری ہے، اور اگلے پارے میں جا کے یہ بیان مکمل ہوگا کہ ان لوگوں نے، بدبختوں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔